علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر عزیزان محترم، دو سوروں میں کی ابتدائی حصہ میں نے پیش کیا۔ انا انزلنا تو یہ روز 3 دن اور چلے گا، امپورٹنس آف رمضان، لیکن میں نے آج ایک اور سورے کا ابتدائی حصہ پیش انا آتیناک الکوثر، وہ صرف آج کے لیے ہے کہ آج کی رات بگ نائٹ ظاہری طور پہ ایک رات ہے جو گزرنے جیسی کل تھی، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ رات کیا ہے جس رات میں ہم انٹر ہو گئے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی کی رات ہے۔ اگر دونوں معصومین کے گھر کی پہلی خوشی ہے تو ہماری بھی خوشی ہے۔ تو آج جو لے کر آئے ہیں یہاں سے لے کے جانا ہے۔ آج جو آپ محمدی سینٹر آئے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں، ایمٹی ہینڈز، لیکن جانا ایمٹی ہینڈز نہیں۔ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر مقصد کیا ہوا آنے کا؟ جب کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ ملتا ہے نا۔ کائنات کے مالک کی برتھ ڈے پارٹی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا نہیں۔ اگر ان کے طرف سے خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر کہیں ملنے والا بھی نہیں ہے۔ رمضان اور 14 رمضان خود ایک رحمت کا مہینہ ہے کہ جن راتوں کے بارے میں نے کل بتایا اور مسلسل اور 3 دن بتاؤں گا کل سے، کہ جو ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والی راتیں، شب قدر کی آنے والی راتیں 5 راتیں، ان 5 راتوں میں کم از کم اعمال جو ہے قرآن مجید والے اعمال وہ کر لیا کر، 2 رکعت نماز اور قرآن کے اعمال۔ اگر پورے اعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ آدھا گھنٹہ آپ کو نکالنا ہے 5 رات تک۔ ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہوں گے یہاں پہ، میں تو ایک میسیج دے رہا ہوں 27 تک، اس لیے کہ شب قدر کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ شب قدر کب ہے۔ اللہ خود کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جان ہی نہیں سکتے کہ یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ آپ کو معلوم شب قدر کے بارے میں اس کی مثال دی گئی شہزادی کونین سے، جس طرح فاطمہ کی معرفت میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شہزادی کونین سے مثال دی گئی شب کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے، اللہ کہہ رہا ہے بندے کے تصورات میں نہیں، امیجنیشن میں آپ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی کتنی کی رات ہے۔ وہ رات کے اگر ذرا سا ہمارے سامنے سے پردے ہٹے نا، you will see کیا رحمت ہے یہ رات میں۔ مطلب انسان ہر چیز حاصل کر سکتا اس رات میں۔ اور امپورٹنس کیا ہے شب قدر کی؟ ظہور امام کی تعریف بھی ہے۔ ارے واہ، کیا آسانی سے خاموشی سے سنا آپ نے، واہ ویری گڈ یار۔ یہ غفلت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی اگنورنس ہے کہ ظہور کی رات بڑی خاموشی سے آپ نے سنیا، یار یہ کیا کہہ دیا، مولا آئیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ داڑھی چھوڑنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، میوزک کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے سڈنی والے نہیں سنتے، لیکن ایک بات بول رہا، یہ سب کرنا پڑے گا، لیکن زبان پہ الجل ہے، زبان پہ الجل کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے بولو، یہاں سے زبان سے بولیے کیا ہے، 1 لاکھ آدمی بول رہے تھے، دل سے بولو دوستو، دل سے بولو۔ جتنا تم امام سے کلوز ہوگے نا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ 14 شام اور رمضان کی رات کیا ہے۔ زندگی تو گزر رہی ہے آپ کی زندگی، ماشاءاللہ آپ کا کاروبار گزرے، بزنس اچھا ہو، لیکن ایک چیز یاد رکھو،
جو کچھ مل رہا ہے یہ فاطمہ کے بیٹے کا صدقہ ہے. یہ سمجھ کے مت گزارو زندگی کہ میں نے اپنے ذہن سے کمایا, اپنے ذہن سے اپنی زندگی گزارا. نو, جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے. شب قدر یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ رات ظہور امام کی رات. 4 راتیں بتائی گئی, 4 تاریخ, جو تاریخ میں 4 دن عاشورہ ہے, شب قدر ہے, 15 شعبان ہے اور 25 ذوالقعدہ. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, ڈیٹ فکس کرنے والا جھوٹا ہے, لیکن معصومین سے 4 راتیں کہ یہ 4 دنوں میں کوئی ایک دن امام کا ظہور ہوتا. زیادہ روایتیں عاشورے کی. میں انشاءاللہ جو ابھی مجلسیں چلیں گی میری دوسرے سنڈے میں جو ہے وہاں پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا, 18 رمضان سے 25-26 رمضان تک, پتہ نہیں کب تک. تو وہاں کی ٹاپک ہے لبیک یا مہدی, اور لبیک یا مہدی پہ پورے 10 مجلسیں پڑھوں گا کہ آج کے دور میں لبیک بولنا آسان, لیکن لبیک کا مطلب کیا کہ ہم اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں مولا کو. لبیک یا حسین بولتے, لبیک یا علی بولو, لبیک یا مہدی بولو, لبیک یا زہرا بولو, لبیک یا حسن بولو. لبیک کے معنی اپنے آپ کو آفر کرنا ہے, اپنے آپ اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے. شرط یہ ہے کہ امام سروسز کو قبول کرے. آفر کرنا تو بہت بڑی بات ہے, تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ 10 مجلسوں میں پڑھوں گا لبیک یا مہدی کو. لیکن آج کی رات کی امپورٹنس کہ آج کی رات کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر, سورہ کوثر, کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. امام حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے تھے, اور اس سورہ کا مفہوم, اس سورہ واضح ہوا ولادت امام حسن سے. یہ سورہ ہے مکے کا. یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب اسلام 5 سال کا, 5 سال کا اسلام. مکہ کافر اور مشرکین کا پورا زور ہے. جتنے VVIP ٹیررسٹ تھے پورے مکے میں تھے, اور وہ لوگ سن کر رہے تھے رسول کے اوپر. تو اس وقت بی بی کی ولادت ہوئی. جیسی بی بی کی ولادت ہوئی, تمام ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان جتنے تھے, یہ لوگ سب کہنے لگے رسول ابتر ہو گیا, رسول کی نسل ختم ہو گئی, بیٹی پیدا ختم ہو گیا رسول. 53 ایئرس کے آلموسٹ رسول کا سن ہو گیا تھا. تو کہنے لگے اب ختم, کیا ہے, کچھ نہیں. 45 ایئرس کے ہو گئے تھے, تو اب ختم ہو جائے گے. لیکن اللہ کے رسول کو رنج ہوا, ہرٹ ہوئے ذرا سا. جیسی ہرٹ ہوئے اللہ نے سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. لفظ کوثر کیا ہے؟ مختلف علماء نے مختلف انداز سے لکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں, میں جو باتیں بتاتا کہ کوثر پورا اس میں ایک اشرا ہو سکتا کہ لفظ کوثر کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے ابو بکر ابن عبداللہ ابن ابو بکر, نام پہ مت جائے, کبھی نام پہ نہیں جانا. ہم کو نام سے نفرت نہیں, ان کی صفات سے نفرت ہے. سمجھ رہے آپ؟ نام تو کچھ بھی رکھ لو, نام سے کیا ہوگا؟ حالات اگر خراب ہو جائے تو آپ کو رکھنا ہے نا, لیکن نام سے پرابلم نہیں ہے, کیریکٹر سے پرابلم ہے, ان کی سیرت سے پرابلم ہے, ان کی تھنکنگ سے پرابلم ہے. تو عبداللہ ابن ابو بکر بہت بڑے اہل سنت کے بڑے مفسر, بڑے رائٹر, انہوں نے کوثر کے اوپر لکھا. بحرین سے چھپی ہے کتاب, عربی کی کتاب. تو انہوں نے لکھا کہ لفظ کوثر جو ہے, ایک عالم کا لکھا کہ انہوں نے کہا کہ کوثر جو ہے ایک نہر کا نام ہے جنت. دوسرے عالم نے لکھا کہ کوثر ایک جھاڑ کا نام ہے, جنت میں جھاڑ ہے اس کا نام کوثر. تیسرے نے لکھا کہ کوثر جو ہے نبوت جو رسول کو دی گئی تھی اس کا نام ہے کوثر. ایک نے لکھا کہ کوثر جنت میں ایک کنواں ہے, ویل, اس کا نام کوثر. یہ عبداللہ ابن ابو بکر نے چاروں کو رد کیا. رد کر کے یہ کہا کہ کوثر جنت جو ہے وہ تو رسول کے بعد بنی. رسول نے خود کہا کہ میں اس وقت بھی رسول تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, اس وقت بھی میں محمد تھا, رسول تھا. کہ یہ سب جو باتیں ہو رہی ہے تو اب کے لیے باتیں ہو رہی, جنت و جہنم تو رسول کے سامنے بنی. اللہ یہ سورہ میں کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, تمہیں جانور کو نہر کرو. فصل لفظ فے جب بھی 2 سینٹنسز کو ملائے گا عربی میں وہ بلا فصل ہوگا.
اور سے دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے گا تو وہ فوراً ہوگا، یعنی رائٹ ناؤ. فے کے معنی یہ دو سینٹنسز کو جب ملاتا ہے تو اب اس کی مثال دو، کن فیکن. اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا، دو سینٹنسز کو ملانا فوراً. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی، فوراً بلا فصل. تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ لفظ فے استعمال ہو رہا. یہ سب چیزیں تو رسول کے بعد بھی. وہ کہتا ہے کہ کوثر کے معنی ایک کثیر نسل کی ہے، جنریشن جو اللہ نے رسول کو دیا تھا وہ کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں دیا بلکہ فاطمہ کے وطن سے دیا. جس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا فصل فاطمہ کی طرف سے ان کی جو نسل بنے گی وہ رسول کی نسل بنے گی، وہ ہے کوثر کہ طویل نسل ہونا. اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے 1400 سال سے اولاد فاطمہ کو ختم کیا گیا اور جتنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان جو بڑے فخر کے ساتھ آگے کہہ رہے تھے کہ رسول تمہاری نسل ختم ہو گئی، تمہارا جنریشن ختم ہو گیا، تم کو بیٹی پیدا ہوئی، تو کہا جتنے کہہ رہے تھے کہ تم ابتر ہوئے، آج ان کی نسل میں اگر کوئی باقی بھی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں یا ابو لہب کی نسل سے ہوں، لیکن اس کے برعکس صبح شام اولاد فاطمہ درود بھیجا جاتا ہے. اتنی آستہ تو سبب مت پڑے یار. اب تک بولنے والے ختم ہو گئے، لیکن جس کی نسل باقی ہے، ہزاروں سال سے مارے جا رہے لیکن آج بھی اولاد فاطمہ موجود ہے. اس لیے کہ وعدہ اس کا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا، ہم نے کوثر عطا کیا. حسن کی ولادت 14 رمضان کی رات ختم جب ہوئی، فجر سے پہلے ہوئی. امام حسن اتنی بڑی ولادت ہے کہ آج بھی عرب میں، میری تو پوری لائف عرب میں گزری، عرب میں آپ یقین کریں، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، 3 شعبان سے زیادہ امام حسن کی ولادت کو زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا آج بھی عرب. اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ خوشی جو تھی وہ یہ امام حسن کی تھی. رمضان کے روزے واجب ہوئے، امام حسن کی ولادت جس سال ہوئی اسی طرح. اس وقت تک رمضان کے روزے واجب نہیں تھے. 3 ہجری میں جب یہ ولادت ہوئی مولا کی، وہی پہلا رمضان تھا اسلام کا کہ جب مدینے میں لوگ روزے رکھ رہے تھے. یہی سال جنگ بدر بھی ہوئی. 17 رمضان جو آئے گی وہ جنگ بدر کا دن، اور 15 رمضان امام حسن کی ولادت. تو رمضان سٹارٹ بھی امام حسن سے ہوا. پورے مدینے میں مسلمان ایک خوشی منا رہے تھے کہ آج ہم کو رسول کا وارث مل گیا، رسول کی نسل شروع ہو گئی، جنریشن شروع ہو گیا. اب ہم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اسلام باقی رہے گا. ورنہ یہ کافر یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو تمہارے رسول کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کے پاس بیٹی ہے. ایک بگ سیلیبریشن تھا مدینے میں. کل کی صبح جب آئی، فجر سے پہلے پورے اللہ کا رسول مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں اللہ کا رسول ہے، عبادت کر رہا ہے. ابھی نماز فجر نہیں آیا تو روایت کا جملہ کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، ایسا برائٹ ہوا، چمک ہوئی. اور چمک ایسا نہیں ٹھہری رہی، چند لمحے سب اٹھے. اچھا آج کے زمانے میں اگر روشنی کافی ہو جائے تو ہم تو فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہر طرف روشنی ہو. اس زمانے میں تو اندھیرا ہوتا تھا. اگر روشنی پورا شہر کو روشن کر دے تو لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا. اللہ کا رسول نماز کے بعد اٹھا. جب لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ عجیب حالت ہو گئی تھی آج مدینے میں، کہا کہ فاطمہ کے بدن سے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. اللہ کا رسول واپس آئے، گھر آئے. امام حسن اندر ہے، بیٹی کے پاس آئے. ام ایمن نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا سا انتظار کریں، میں بچے کو غسل دے کر لے کر آ. کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا، جس کو اپنے پاس اللہ نے پاک رکھا، تو کیا غسل؟ لا میرے بچے. امام حسن کو لایا، سینے پہ لیا، اپنی زبان آپ کے منہ میں دی. اس کے بعد نام رکھا. میں بہت شارٹ کر کے جا رہا ہوں، میری منزل آگے. اس کے بعد ماں کے حوالے کر دیا.
امام حسن کو بیوی نے جھولے میں بٹھا دیا. چند گھنٹے گزرے، چند گھنٹے. ام ایمن دوڑتی ہوئی آئی بیوی کے پاس، آگے کہنے لگی شہزادی بچہ دنیا سے گزر گیا. فاطمہ تو جانتی تھی نا، بڑی اطمینان کے ساتھ کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ تو ایسا لگ رہا کہ مر گیا بچہ. کیسے کہہ سکتی؟ کہا آ کے دیکھیے، جھولے میں حسن ہے، آنکھیں چھت کے اوپر ہے، سکتا ہے. ام ایمن سمجھ گئے امام حسن دنیا سے چلے گئے. بیوی نے کہا نہیں، اس وقت میرا بچہ جھولے میں سے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے. جس کا نواسا بچپنے میں تلاوت کرے وہ جاہل کیسے ہو سکتا؟ اس کا نانا کہا میرا بیٹا اس وقت لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھیں امام حسن کی زندگی میں 4 چیزیں، میں 4 چیزیں پیش کرتا ہوں، آج تو کل تو. اس لیے کہ میرا طریقہ وہ نہیں ہے کہ میں سیدھا ولادت پڑھ دوں. سیدھا ولادت پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. مجلس میں ہو یا جشن میں ہو، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سینٹر میں آگے بیٹھ رہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے اگر چلے جائیں کچھ لے کے نہ جائیں تو پھر مجلس یا جشن کا مقصد کیا پورا ہو؟ جشن میں آؤ، محفل میں آؤ یا مجلس میں آؤ، جب آؤ یہاں پہ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز لے کے باہر جاؤ. نہیں کچھ چیز لے کے جانا. تو امام حسن کی ولادت سے ہم کیا لیں گے؟ مولا کی زندگی میں ہم کو 4 چیزیں ملی. یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں آج امپلیمنٹ کرنا ہے تو صحیح معنی میں آج کی رات کا حق ادا ہو. امام کی زندگی کا پہلا پہلو تھا علم، نالج. اس لیے کہ جہالت میں نہ علی سمجھ میں آتا نہ حسن سمجھ میں آتا. مولا علی کو یا امام حسن کو یا معصومین کو جہالت میں سمجھنے کی کوشش مت کریں. جن کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سمجھ سکتے. امام حسن کا عجیب جملہ ہے. امام حسن کہتے کہ اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اگر وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی وہاں پہ. کتنی عجیب بات ہے دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ جہالت سے نکلو باہر. یہ دنیا میں علم کی بات نہیں کر رہا ہے. صرف یہ مت سمجھو کہ ہم دنیا میں علم حاصل کر لیں اور دینی علم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حلال اور حرام کو ہم پتہ نہیں، اسلام ہم کو پتہ نہیں اور ہم شیعہ ہیں تو نو. یہ وہ شیعہ نہیں بن سکتا، وہ امام کا چاہنے والا قریب نہیں ہو سکتا، وہ امام کے قریب جا ہی نہیں سکتا جو اس کے پاس دنیا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا علم نہیں لو، زیادہ سے زیادہ بچوں کو اچھے پروفیشنل کورسز کراؤ، بہترین یونیورسٹیز میں پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ. اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا علی بھی سمجھ میں آئے گا، اتنا اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل ہم دنیا میں علم دے دیں اور دینی علم سے اپنے بچوں کو دور کر دیں. تربیت اولاد ایک بہت بڑا پہلو ہے امام حسن کی زندگی میں. آپ کو معلوم امام حسن کہ جب 3 یا 4 سال کا سن تھا، روزانہ صبح مسجد جاتے تھے. یہ ماں کے لیے جن کی گودوں میں بچے ہیں ان کے لیے پیغام ہے آج کی رات کا. روزانہ امام حسن 3 سال کا یا 4 سال کا سن اپنے بابا کے ساتھ مسجد جا رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن کا گھر کا تھا، بی بی کا جو گھر تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا دروازہ. اور پرانے زمانے کی مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، سامنے ممبر ہے یا دروازہ ہے، ہاتھ بھی بالکل سامنے. امام حسن روز بابا کے ساتھ جاتے ہیں اور روز آتے ہیں، جلدی آ جاتے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے مادر حسن شہزادی کونین بیٹھ جاتی. بی بی بیٹھ کے امام حسن سے پوچھتی کہ بیٹا یہ بتا آج نانا نے کیا بتایا. امام حسن جواب دیتے روزانہ یہی ہوتا. ایک دن بی بی نے مولا سے کہا کہ روز حسن آتے مجھے بتاتے تو علی کے دل میں خواہش پیدا ہو. علی نے کہا چلو میں بھی سنتا ہوں کہ میرا بیٹا بولتا کیا ہے. ایک دن مولا جلدی آ گئے، دوسرے حجرے میں بیٹھ گئے. امام حسن آئے اپنے روٹین میں، آگے اپنی ماں کے سامنے بیٹھے، بولنا شروع کیا. زبان میں لکنت پیدا ہوئی. پلٹ کے کہا ایسے محسوس ہو رہا جیسا بابا مجھے سن رہا ہے. یہ تو امامت کا تقویٰ ہے. لیکن اصل بات کیا ہے یہاں کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سڈنی میں ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر بچہ باہر جائے تو آنے کے بعد تمہارا فرض ہے پوچھو کیا کیا. فاطمہ کو حسن سے فاطمہ نہیں پوچھ رہی ہے،
حسن کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، حسن امام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام پیدا امام ہوتا ہے، دنیا میں آگے تربیت امام نہیں لیتا، لیکن اس کے باوجود مادر حسین مادر حسن اپنے بیٹے سے پوچھ کے ہم کو یہ تربیت دے رہی کہ دیکھو میں حسن جیسے بیٹے سے بھی پوچھتی ہوں تو تم اپنی اولاد سے کیسے اگنور ہو گئے؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اولاد کو چیک کرو، اس لیے کہ آج جو اولاد ہماری بہت اچھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھی ہے۔ ہم اگر صرف سکون میں کہ میں عبادت گزار، اولاد بھی ویسے نکلے گی تو کوئی ضروری نہیں۔ آج اس اولاد کے پیچھے ہم ہر چیز خرچ کر رہے ہیں۔ یقین کریں امام حسن کی روایت کہ یہی اولاد روز محشر جب تم اپنے اعمال نامے بولے گے اللہ کے سامنے جاؤ گے اور تم نکل جاؤ گے تو ایک منزل پہ جا کے فرشتے تمہیں روکیں گے، روک کے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ۔ بندہ پوچھے گا کہ کیوں ٹھہر، تو آواز آئے گی کہ تمہاری کمپلین آئی، کمپلین آئی۔ پوچھیں گے ہماری کمپلین محشر میں کون کر رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے تمہاری اولاد نے کیا۔ اولاد کو سامنے لایا جائے گا ماں باپ کے، امام حسن کی روایت سامنے لایا جائے گا۔ ماں اولاد کو دیکھے گی، بیٹے کا بیٹی کی دیکھ کے بولے گی پروردگار یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا میری کمپلین کر رہے، آج ان سے پوچھ کہ میں بھوکی رہی ان کو کھانا کھلایا۔ باپ بولے گا میں نے پرانا لباس پہنا ان کو نیا لباس پہنا، ان کی ہر خواہش کو زندگی میں نے پورا کیا۔ آج یہ ہماری کمپلین کر رہی روز محشر۔ تو اولاد بولے گی پروردگار جو کچھ میرے ماں باپ بول رہے وہ سچ ہے، لیکن ان سے یہ پوچھ کے ان کے پاس ٹائم تھا دین کے لیے؟ ان سے یہ پوچھ جو آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، جو ہم کو سزا مل رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امام حسن کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ پہلو ہے کہ بیوی نے خود تربیت دے کر بتایا کہ میں حسن کو تربیت نہیں دے رہی بلکہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو تربیت دے رہی کہ تمہارا فرض ہے کہ you have to sit with your children, at least میری ریکویسٹ ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، بتاؤ کہ سیرت کیا ہے، بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ عزیزو اگر یہ نہیں کرو گے تو انویسٹمنٹ جو ہے یہاں کا پیسہ یا گھر یا بینک بیلنس نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے۔ اولاد نیک اور صالح نکلے گی تو تمہاری بقا ہے۔ اولاد کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ باہر کا ماحول بے انتہا خراب ہے۔ یہ ممالک میں اس کنٹریز میں زیادہ زور ہے کہ باہر کا ماحول اتنا خراب کہ انسان چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ امام حسن علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، اب علم حسن دیکھیں، 3-4 سال کا سن ہے، مسجد نبوی ہے، بھری ہوئی مسجد، سنہرا دور اسلام کا، آغوش میں حسن بیٹھے ہوئے رسول کے، پورا مسجد نبوی چھلک رہی ہے لوگوں سے۔ ایک آدمی مسجد میں انٹر ہوا، جیسے ہی انٹر ہوا اس کی شان، اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آیا رسول کے پاس، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے سلام کر کے بیٹھا، اس نے عربی میں بات نہیں کی، مدینے کی زبان عربی ہے، اس نے نئی لینگویج میں بات کیا، نئی لینگویج میں رسول کو سلام کیا۔ رسول نے جواب سلام کیا، سلام علیکم تو عربی میں ہی بولا۔ اس کے بعد نئی زبان میں ایک نیو لینگویج میں اس نے کنورسیشن سٹارٹ کیا، کچھ سوالات کیے، رسول اللہ نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ امام حسن گود میں بیٹھے ہوئے، بات چیت رسول سے ہو رہی تھی۔ اس کے بعد رسول نے اشارہ کیا حسن کی طرف، اس آنے والے کہ اس سے بات کرو، تو وہ رسول سے باتیں کرتے کرتے پلٹ کے امام حسن سے 3-4 سال کے گود میں رسول کی، امام حسن کو سلام کیا، حسن نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اس نے اسی لینگویج میں امام حسن سے پوچھا، امام نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اب پورا مجمع حیران تھا، یار عربی زبان ہے، ایک 4 سال کا بچہ ایک نئی لینگویج بات کر رہا، سب حیرت میں دیکھیں کیا بات کر رہا۔ وہ پوچھتا تھا حسن جواب دیتے تھے، وہ پوچھتا تھا حسن جواب دیتے۔ 12 سوالات کیے اس نے، 12 جواب حسن نے اس کو اسی لینگویج میں دیا۔ دینے کے بعد وہ پلٹا رسول کی طرف، رسول نے اس سے کچھ پوچھا، اس نے سر کو ہلا کے کہا ٹھیک ہے، پھر اٹھ کے چلا گیا۔
مسلمان گھبرا گئے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا, یہ کیا زبان بات کر رہا؟ کہا یہ نبی خضر تھے, خضر نبی تھے. یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں وہ سوالات لے کر, لیکن آج میرا بیٹا میری گود میں تھا. میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھنے, میرے بچے سے پوچھو. میں آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولوں, اب اگر کوئی مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور 3-4 سال کا بچہ مولانا کی گود میں آنے والا سوال کر رہا ہے, آپ بولے یار مجھ سے کیا پوچھیں, اس بچے سے پوچھو. تو آنے والے کی انسلٹ ہے نا, ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے نا. کیا بڑے آدمی کا آپ سے پوچھنا ہے, آپ بولے 4 سال کے بچے سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بچے سے پوچھوا لیا. کیا وہ سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو رسول نے کہا میں نے بعد میں یہی پوچھا کیا اطمینان ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ جیسے آپ سے اطمینان ہوتا تھا ویسے حسن سے اطمینان ہوا. اب سمجھ میں آئے امام حسن کا علم کیا تھا؟ یا مولانا محمد, آسدنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, چلا بڑے محمد والے محمد. تو علم دیکھیں پوری مجلس پورے صرف علم پہ موضوع, لیکن میں اس کو بات کروں روکتا اس لیے کہ وہ پوری علم پہ ہو جائے گی. امام حسن کے اتنے اشارات ہیں علم کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تربیت اولاد کے بارے میں تو سنا, وہ بھی میں نے ایک سکیچ کھینچا. ایکچوئل میں پورا یہ 3 مجالس میں بولنا ہے مجھے کہ اولاد کی تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. صرف دن آئے ایکٹیویٹی سمجھ کے اپنے اس 15 شہر رمضان کو یا 16 رمضان کو مت گزارو, بلکہ ہر دن اپنی زندگی میں ایک چینج لانا, ہر دن اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لانا. ایک چیز یاد رکھو, جب سلمان آئے تھے فرسٹ ڈے تو سلمان 10 درجے کے ایمان پہ نہیں تھے, وہ آہستہ آہستہ 10 درجے پہ آئے. میزم آہستہ آہستہ ہے, ابو ذر آہستہ آہستہ ہے. تو ہم بھی یہ نہیں سمجھو کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. کل میری اگنورنس والی آپ جو مثال تھی, جو مولا کا سوال تھا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. غفلت میں مت رہو, اگنورنس میں مت رہو کہ میری اولاد میں نیک ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑا عبادت گزار ہوں. یہ نکالو ذہنوں سے, یہ ذہن میں رہنا ہی نہیں ہے کہ میں کے اوپر بھی ایک عجیب بات, ایک واقعہ آئے گا کہ میں کیا چیز ہے. اس میں نے کتنا نقصان پہنچایا اسلام کو. لیکن آج حسن کی زندگی سے ایک سب سے بڑا پہلو کہ زندگی میں کچھ دو. امام حسن کا پیغام کہ زندگی میں اپنی لائف میں جیسے تمہاری لائف نارمل چل رہی, اس لائف میں تم روزانہ کوئی ایسا کام کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے روز اللہ کے نام پہ دو. حسن نے بولا نہیں, بلکہ امام حسن کا جو دسترخوان تھا وہ کوفے کا بڑا مشہور دسترخوان تھا, جو ہزاروں لوگ آ کے, مسافر آ کے, فقیر آ کے, یتیم آ کے, مسکین آ کے کھاتے تھے. امام حسن کی زندگی میں امام حسن کا ایک عجیب جملہ ہے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا, ایک بہت بڑا تاجر ہے مدینے کا, بہت بڑا بزنس مین مدینے کا. اس نے آخری وقت تھا, اس نے امام حسن کو بلایا, بلا کے کہا کہ فرزند رسول میرا آخری وقت ہے. آپ جانتے ہیں میں کتنا بڑا بزنس مین, بزنس کہے تھا پتا, کھجور کا, کھجور ڈیٹس کا. آپ بولیں گے یار ڈیٹس کا بھی کوئی بزنس ہے؟ آج کا جیسا گولڈ سمتھ ہوتا نا, اس زمانے میں ڈیٹس کا بزنس کرنے والا ہوتا تھا. بہت بڑا بزنس مین, کروڑپتی آدمی, ملینر, پورے اس کے گوڈاؤنز بھرے ہوئے تھے, ویئر ہاؤسز اس کے پورے کھجور سے. تو اس نے کہا فرزند رسول میرا آخری وقت ہے, میری زندگی کے بعد میں جب مر جاؤں تو یہ کھجور آپ غریبوں میں بانٹ دینا. آپ نے کہا بابا زندگی میں بانٹنا؟ تو کہا نہیں میں تو بانٹ رہا ہوں, ایک کامن ورڈ ہے نا. نہیں بولا نا, میں تو بہت کرتا ہوں, اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں, میں تو تھوڑے دنوں چلا جاؤں گا, میں یہاں والوں کے لیے بول رہا ہوں. اپنے اپنے شہروں میں کرو, اپنے اپنے ملک میں کرو. تو کہا نہیں میں تو دیتا ہوں. امام نے حجت کا تمام کیا آ گئے واپس. چند دنوں بعد بیٹا نے آ کے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا مولا آپ جانتے میرے بابا کی وصیت تھی کہ یہ جو ویئر ہاؤس ہے اس کے سارے کھجور آپ غریبوں میں بانٹو. امام نے کہا ٹھیک ہے. اعلان کیا کہ جمعے کے دن نماز کے بعد وہاں پہنچ جانا. پورے مدینے کے غریب فقیر, اس زمانے میں جو آج مسجد قباء ہے, اس زمانے میں وہ ایریا یتیموں کا, بیواؤں کا ایریا تھا. تو جمعے کے دن سب پہنچے. اب کھجور بٹ رہا, ویئر ہاؤس کھولا, امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے بانٹا. سب کلوں سے کھجور چلے, پبلک لے کے جانے والی بڑی خوش. کتنے کھجور, پورا ویئر ہاؤس خالی ہو گیا. صفائی ہو رہی تھی. جو مالک کا, جو اونر کا بیٹا تھا, وہ بڑا خوش کہ میرے باپ نے اتنا خیرات کیا. جھاڑو ہو رہی تھی. آگے کہنے لگا فرزند رسول میرے باپ کو کتنا اجر ملا ہوگا, کتنا فائدہ ملا ہوگا. امام نے اس کے چہرے کو دیکھا,
نیچے دیکھا, کچرے میں ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اٹھایا, اٹھا کے کہا سن تیرا باپ اگر زندگی میں یہ دے دیتا نا, اجر اللہ اتنا دیتا جو مرنے کے بعد دیا. میسج کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے یوز میں نہیں, اس لیے تم دے رہے ہو. کیا بولا میں؟ پلیز دوستو, پلیز دوستو, مرنے کے بعد میرے یوز میں نہیں, میرا کیا فرق ہے؟ $1,000,000 رکھا ہوا چیریٹی میں دے دو, ویری گڈ. زندگی میں دو نا. اٹ مینس یو ڈونٹ ٹرسٹ یور اللہ. بولنا آسان ہے کہ توکل ہے, میں بڑا بھروسہ کرتا امام پہ. اگر بھروسہ ہے تو دو نا, اس لیے کہ وعدہ امام کا ہے کہ تم دو گے ہم 70 گنا واپس کریں گے. کوئی بینک بھی اتنا انٹرسٹ نہیں دے گا جو امام دے گا. 70% کا وعدہ ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے میں غیر حساب عطا کرتا ہوں, کوئی حساب ہی نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے, بعد میں بات آئیے تو سنیں کہ مشہور واقعہ ہے نا, کیا کیا تھا اس نے. ایک فقیر ہی تھا نا, اس نے کیا مانگا تھا مولا علی سے؟ علی سے مانگو, حسن سے مانگو, حسین سے مانگو, بات ہے کیا مانگا تھا؟ مانگنے والا کیا مانگا تھا؟ غیر حساب ہے نا. اللہ کہتا ہے میں غیر حساب عطا کرتا ہوں. غیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ اس نے آگے کیا کہتا, مولا really I'm feeling hungry, مولا ایک روٹی دے دو. کیا مانگ رہا؟ وہ تو مولا بھوکا ہوں. اچھا کوئی فقیر ملتا بولتا کہ مجھے پورا گھر دے دو, محل دے دو. شروع سے فقیروں کی عادت ایک ہی ہے مانگنے کی, ایک ہی روٹی. وہ آسٹریلیا کا فقیر ہو یا یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو, کوئی فقیر آگے نہیں بولتا بنگلے کے نیچے کھڑے کہ یار یہ بنگلہ میرے نام پہ کر دو. کوئی بولتا ہے؟ دسترخوان بچھا ہوتا ہے پورا دیش بریانی کا مجھے دے دو, کوئی بولتا ہے؟ مانگتا وہی ایک روٹی دے دو. لیکن مانگنے والے کو معلوم نہیں تھا میں کس سے مانگ رہا. نہیں, اس نے کیا کہا, یا علی میں بھوکا ہوں یار, ایک روٹی دے دو, بہت بھوک لگی ہے. مولا نے کیا کہا تھا, کمبل سے روٹیاں دے دو. دیر ہوئی, تاخیر ہوئی, علی نے کہا کیوں دیر کر رہے ہو؟ کہا مولا وہ روٹیاں زمین میں بندھی ہوئی. کہا زمین سمیت دے دے. کبھی تاخیر ہوئی, مولا کیوں؟ علی نے پوچھا اب کیوں دے رہا ہوں؟ تو کہا مولا وہ زمین جو ہے اونٹ پہ بندھی ہوئی, میں کھولوں گا, کھول کے دوں گا. کہا اونٹ سمیت دے دے. تو کہا مولا پھر دیر ہوئی, تو کہا اب کیوں دے رہے ہو؟ کہا مولا خطار ہے. کہا خطار دے. مانگا ایک روٹی, ملا خطار. یہ ہے غیر حساب. لیکن کھمبر بھی کیا کھمبر تھا, وہ حوالے کر کے پیچھے دور بھاگنے لگے. علی نے کہا کیوں دور جا رہے ہو؟ کہا مولا آج نظریں کرم بڑی جوش پہ ہے, کہیں ڈرتا ہوں کہیں آزاد نہ کر دے. جس کی غلامی پہ ناز کرے اس کا نام علی ہے. چل بات پڑھے محمد والے. تو مولا نے کیا کہا, اگر ایک کھجور کا ٹکڑا تو زندگی میں دیتا تو اتنا اجر ملتا. میسج کیا ملا؟ سڈنی میں کرنا کیا ہے؟ لیکن میں بار بار سڈنی اس لیے بولا, میں سڈنی میں پڑھا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. اب تک میلبورن بولا تھا, وہاں میلبورن میں تھا. شکاگو رہتا شکاگو, ہیوسٹن رہتا ہیوسٹن, بامبے رہتا بامبے. جہاں پڑھنے وہاں کی بات کر. میں خدا کا قسم آپ کے لیے نہیں بولا تو, میں میری مرضی اسٹیپ ہو رہی, میری مرضی باہر جا رہی, میں گلوبل میسج کر کوئی بھی سن کہ کرنا کیا ہے. امام کیا کرے, امام حسن کا میسج کیا ہے کہ اپنی زندگی میں دو, جتنا دینا زندگی میں دو. اور رمضان بہترین مہینہ ہے دینے کا. اس سے مثال کے طور پہ اگر آپ نے شوال میں دیا نیکسٹ ون, تو ایک کے بدلے میں مثال کے طور پہ 10 حسنات آئیں گے. رمضان میں دو گے, ایک کے بدلے میں پتہ نہیں 1000 آئیں گے, 2000 آئیں گے, 5000 آئیں گے, نہیں معلوم. جتنا دینا ہے رمضان اپنی زندگی میں دو. لیکن یہ نہیں کرنا دینے سے پہلے پوری سڈنی والوں کو پتا کہ سنو میں $1000 دے رہا ہوں, $1000 دے رہا ہوں, سڈنی والوں سن لو. یا امام بارگاہ میں آگے پہلے لکھو, اس لیے کہ میرے ساتھ ہوا, میں تو دنیا گھومتا ہوں. ایک امام بارگاہ بن رہا تھا, تو اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے 5000 10,000 پوری لسٹ بنی. تو بڑے سیٹ آئے آگے کہنے لگے فلاں سیٹ نے کتنا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ $50,000. تو ایسا کرو میرے 50,000 100 کرو. اس نے کر دیا, اس کو تو پیسہ آ رہا تھا, اسے 50,100 کی رسید دے دی. تو میں نے اسے بولا بھائی کیا بات ہے, کیوں آپ نے 100 ایکسٹرا کیوں کرتے؟ مولانا میرا نام اوپر آ جائے گا نا. یہ کبھی نہیں ایسا دو کہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں چلے. کبھی بھی دو, امام
بارگاہوں کو مسجدوں میں نام مت لکھو، بندے خدا لکھواؤ۔ آپ بولیں گے یار $1,00,000 آسٹریلین ڈالر امام بارگاہ میں یہاں دے رہا ہوں، میں بندے خدا لکھواؤں؟ مارکیٹ میں معلوم کیسا ہوگا کہ اتنا بڑا ڈونر بھی ہے سڈنی میں؟ آپ اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جس کو دے رہے ہو پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ پوری دنیا میں مشہور کروا دے گا، اور وہ جب عزت دے گا تو یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت ہے۔ مجھے پتا تھا یہاں بھی امام بارگاہ بننے والا ہے۔ میں اپنی مورل ایک ریسپانسبلٹی سمجھتا ہوں، دنیا میں جس ممبر پہ جا کے پڑھتا ہوں تو وہ امام بارگاہ بن رہا ہے، اس لیے کہ میں بھی علی والا ہی ہوں نا، میرے مولا کا غلاموں کا غلام ہوں۔ اگر میں کچھ نہیں دے رہا تو بول کے دلوا کے میں اپنا نام بھی لکھوا دیتا ہوں اس میں، اجر مجھے بھی ملے نا۔ ایک چیز ہے، ایک اینٹ برک، سڈنی میں برک کی کیا ویلیو ہے؟ آئی ڈونٹ نو کتنے میں، $10 $20 $50 $100 ایک اینٹ۔ امام حسن سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول، پوری روایت ہے مولا حسن کی بیان کر رہا، اس لیے کہ ان کی رات مولا اللہ کے رسول سے امام حسن سے یہ روایت ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ اگر ایک اینٹ تم کسی مسجد میں لگاؤ گے یا مسجد میں لگاؤ تو اللہ وہ ایک اینٹ کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا، پیلس۔ اب بولیں گے یار وہ تو ادھار ہے، مجھے کچھ نہ بات کرو نا۔ نہیں، وہ تو ادھار ہے، کس نے دیکھا جنت میں جائیں گے تو وقت اس وقت ملے گا، یہاں کی بات کرو نا۔ تو یہاں بھی امام حسن نے کہا کہ تم کو ایک اینٹ تم نے لگوا دی مسجد میں، لیکن اینٹ پہ اپنا نام نہیں لکھوانا، ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو، نہیں، سڈنی والے نہیں لکھواتے، میں لیکن ایک بات بول رہا ہوں، تو نام نہیں لکھوانا۔ تم کو یہاں مولا حسن کہتے کہ تم تو رات نہیں گزرے گی، اللہ اگر قبول کر لے تو پتہ نہیں صبح تک تمہارے تقدیر بدلے۔ دوسری چیز، جتنی رکاوٹیں ہیں تمہاری زندگی میں، آبسٹیکل، وہ ایک اینٹ کے بدلے میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جتنی رکاوٹیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں دو۔ آپ کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اگر امام بارگاہ یا مسجد یا بنوا لیں تو اس سے بہتر کیا ہے کہ دوستوں عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دیے بامبے میں، زیور اتار کے امام بارگاہ، اس لیے کہ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ وہ ہے کہ جو شیئر مولا حسین کا ہوتا ہے، یہ آپ کوئی کمپنی کو نہیں دے رہے، یہ حسین کی کمپنی کے شیئرز کا خرید رہے۔ اور دنیا کی ہر بڑی کمپنی کبھی نہ کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے، کتنے بھی بڑے شیئر ہو اوپر نیچے ہوتے ہیں، کتنے ہی بڑی کمپنی ہو، کتنے ہی بڑی کمپنی ہو، جو بڑی ساری کمپنیز ہوتی ہیں، اس کے بھی جیسے انڈیا میں ریلائنس ہے، ٹاٹا، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اس کے اگر شیئر کا کوئی ہزاروں لے کے بیٹھا ہوا ہے تو رات میں ایک لمحہ تو اس کو خیال آتا ہے یار صبح اٹھے تو مارکیٹ صحیح رہے، اوپر نیچے نہ ہو جائے مارکیٹ۔ اتنی بڑی کمپنی کے شیئر، یہ شیئر وہ ہے کہ نہ کبھی نیچے جاتا، حسن کی کمپنی کا شیئر ہمیشہ بڑھتا جاتا۔ تو یہ کوشش کرو کہ امام بارگاہوں کو مضبوط کرو، زندگی میں دو، جتنا تم زندگی میں دو گے اللہ اتنا تم کو اجر عطا کرے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس آخری بات کہ زندگی میں دینے کا اجر کیا ہے، اور دوسری چوکی چیز جو میں آج جو میں نے باتیں کی نہیں، کل کل زیادہ بولوں گا، آج میں نے کم بولا، کل بھی امام حسنی کی تعلق سے ہوگی مجلس، آخر میں 2 دن، پھر رمضان کی وہ امپورٹنس، کل بھی امام حسن کے تعلق سے کہ امام حسن کی زندگی کا یہ پہلو جو آج میں نے کہا اس کو اسی کا اور ایلابوریٹ کروں کہ امام حسن کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اور امپورٹنس ہے زندگی میں عطا کرو، جتنا دینا ہے زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم زندگی میں دو گے تو تم یہ سوچ کے دے رہے کہ میں ہوں زندہ ابھی، اور لیکن اس کے باوجود مجھے بھروسہ حسن کے اوپر، بھروسہ اللہ پہ کہ میں جتنا عطا کروں گا میری زندگی میں برکت، میری زندگی میں اللہ رحمت عطا کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان نہیں ہے، ساری پریشانیوں کو آج کی رات تم دور کر لو۔ آج سب امام حسن کی ولادت کا جشن منانے آئے، امام بالا کے حالات بھی بدلے،
بیلونس لگے ہوئے، کپڑا بندہ ہوا ممبر کا. کوئی اگر آئے تو پتا چلتا کہ جیسے کوئی یہاں پہ سیلیبریشن ہے. سب کو معلوم ہے کہ ایک سیلیبریشن ہے آج. بچوں کو معلوم کہ آج امام کی ولادت کی رات ہے. میں پوچھتا آپ سے کہ آپ کسی غریب سے غریب کی سالگرہ میں جاؤ، سڈنی میں غریب آدمی ہے، اس کی سالگرہ میں آپ جائیے، خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ لے کے جاتے؟ بچہ اگر کسی بچے کی برتھ ڈے ہے، آپ اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہو تو وہ بیٹے کو کچھ نہ کچھ ساتھ بیٹے کے لے کے جا کے تحفہ دے دینا. خالی ہاتھ کسی کی برتھ ڈے میں نہیں جاتے. آج کائنات کے مالک کی سالگرہ اس میں آپ آئے ہوئے تو کیا لے کر آئے؟ کچھ حسن کو دینے آئے؟ آج کچھ برتھ ڈے میں یا مولا کے لیے تحفہ لائے؟ آپ بولیں گے ہم کیا لا سکتے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ نہیں. کیسا خالی ہاتھ آیا؟ برتھ ڈے میں خالی ہاتھ آ گئے، لیکن لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے. سالگرہ میں کوئی خالی ہاتھ دنیا میں نہیں جاتا. تو آج ہم بیوی کے گھر آئے ہیں ان سے مانگنے ان کے بچے کی مبارکباد دینے کے لیے کہ مولا آپ کے گھر کی یہ پہلی خوشی ہے، اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم مبارکباد دینے آئے. امام بارگاہ ہم کیوں آئے کہ مولا کو مبارکباد دے، جا کے بیوی کو عورتیں مبارکباد دیں کہ شہزادی آپ کے گھر میں آپ کا پہلا بیٹا ہے، اس کی سالگرہ کی مبارکباد. تو آپ دے کیا رہے ہیں؟ کچھ دے رہے ہیں تحفہ؟ دو چیزیں بولتا آج کی رات کرنا تھا. خوشی کی یہ بات ہے کہ ویکنڈ بھی ہے تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کہ رات صبح جاب ہے، جانا ہے، سونا ہے جلدی. آج کی رات گھر جا کر آدھا گھنٹہ بھی امام حسن کی سالگرہ کا تحفہ دینا. تم یقین کرو میری بات پہ، یہ رات ڈھلے گی نہیں. اگر تم نے خلوص کے ساتھ دیا تو you are going to get everything whatever you are asking tonight. جو مانگو گے ملے گا. سخی کی بات ہے. اور جب سالگرہ ہوگی، میں آپ سنیں، آپ دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر ماں بچے کو لے کے جیسے باہر آتی، پلیز میری طرف دیکھیں، جیسے ہی ماں بچے کو لے کے باہر آتی، نیو بورن بیبی روم سے لے کے باہر آئی، جیسے ہی باہر آئی گود میں بچہ، ماں کی آغوش میں گود میں بچہ. اگر اس وقت کوئی فقیر آ کے یہ کہہ دے کہ بیوی اس بچے کے نام پہ دے دو، کیا غریب سے غریب ماں ہوگی. میں کیا بول رہا آپ سے، ماں پہلی مرتبہ بچے کو روم سے لے کے باہر آئی، اگر فقیر پہنچ جائے بولے بیوی آپ کا یہ بیٹا ہے نا، اس کے نام پہ بھیک دے دو، تو وہ کیسی بھی ہوگی کچھ نہ کچھ تو دے گی. رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کائنات کا مشکل کشا کا بیٹا ہے. مولا علی اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں حسن ہے. جتنے اس وقت سڈنی میں امام بارگاہ میں تصور کرو کہ بیوی کے ہاتھ میں بچہ ہے، پہلا بیٹا ہے، چاند سا فرزند ہے. آپ بولو مولا اے بیوی میں آپ کے اس بیٹے کے نام پہ مانگ لیا یا مانگ دی میں، اب آپ جو مانگنا ہے مانگو، لیکن دنیا مت مانگو، آخرت مانگو. بولو دنیا دو، میلبورن میں سب سے بڑا بنگلہ بنوا دو، بولو رولز میں گھومے، نہیں سب مانگو. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، لیکن آپ مانگو کیا؟ آپ کیا تحفہ دیں گے؟ گھر جا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھنا آ جائے، ایک تصویر نکالنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تصویر پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں یہ پہلا تحفہ کہ بیوی اس سے بڑا کوئی تحفہ ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی گفٹ ہی لے کے ہم نہیں آئے. بیوی کے بارگاہ میں تحفہ کرو، بچوں سے بھی پڑھو، یہ نہیں کہ خود پڑھو، اور بیوی پڑھے، بچے پڑھے، ماں شوہر پڑھے، فیملی بنا کے ایسا گروپ بنا کے بیٹھو، گروپ بنا کے 2 بچے میاں بیوی. مثال دے رہا، چاروں گھر میں جا کے بیٹھو، یہاں امام بارگاہ کے بعد گھر بیٹھ کے وضو کر کے بیٹھو، میں آدھے گھنٹے کا کام دے رہا،
لیکن یہ آدھا گھنٹہ نہیں، آپ مجھے زندگی تمام دعا دیں گے. آئندہ سال 15 رمضان تک اگر تم اپنی زندگی کا ایک پروٹیکشن چاہتے، اپنی لائف کا پروٹیکشن چاہتے، اپنی صحت کا پروٹیکشن چاہتے، اپنے بزنس کا پروٹیکشن چاہتے، جاب کا پروٹیکشن چاہتے، بلاؤں مصیبتوں سے بچنا چاہتے، 1000 نعمتوں سے کو لینا چاہتے، ہر وہ پرابلم تمہارا آج کی رات سالو ہو سکتا. اس لیے کہ علی اور فاطمہ کی گھر کی خوشی ہے. آپ پورے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک صلوات کی تسبیح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پڑھنے کے بعد یہ تحفہ ہدیہ کرو معصوم کو، بیوی کو اور مولا کو، کہ مولا یہ آپ نے بیٹے کی سالگرہ کا تحفہ ہم یہ گفٹ لے کر آئے. اس کے بعد دعا مانگو، بچوں کو سامنے بٹھاؤ. یہ طریقہ نبی یونس کی قوم سے، یہ طریقہ معصومین کا بتایا ہوا کہ جب تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو معصوم بچے کو سامنے بٹھاؤ. دودھ پیتے والے بچے کو، انفنٹ کو یا بچوں کو سامنے بٹھاؤ، خود پیچھے بیٹھے، بچے بھی صلوات پڑھے. اسی لیے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ ایک بچہ بھی پڑھ سکتا، ایک چھوٹی لڑکی بھی پڑھ سکتا. سب پڑھنے کے بعد آپ پیچھے سے دعا کرو، سامنے بچہ یا بچی کو بولو آمین بولے، بس اولاد صرف آمین بولے. آپ بولے مولا بیوی یہ تحفہ قبول کر لو، تو بچے آمین بولے، ہاتھ کو اٹھا دے. معصوم کا جملہ کہ اگر معصوم بچے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں میں رحمت کو نازل کر دیتا، اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا. تو ان بچوں کے ساتھ آج امام حسن کو تحفہ، امام حسن کی سالگرہ کا. اس کے بعد 2 رکعت نماز. یہ نماز مغفرت کی نماز، یہ نماز وہ ہے کہ جو پھر امام حسن سے روایت کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے 7000 گناہ اسی وقت معاف کرے گا. 7000. آپ امیجن کریں ایک گناہ معاف نہیں کروا سکتے. معصوم حسن کہتے کہ اگر کوئی نماز پڑھے گا 2 رکعت 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے، نیت میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی قربت اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم 7 قل واللہ، دوسری رکعت میں 1 علم 7 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے تسبیح زہرا پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو اور کہو پروردگار آج کی اس رات کا واسطہ تو میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو میرے نہیں سب کے معاف کر دے سڈنی میں، اس کے بعد میرے معاف کر دے، مرحومین کو معاف کر دے. آپ نے کہا 7000 گناہ اگر معاف ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو آج کی رات اس کے بعد تھینک یو ویری مچ 1 مہینے تک فرصت. 7000 میرے معاف ہو گئے یہ نہیں سوچنا، پتہ نہیں فکر چھوا 7000 کر دے. گناہ مولا علی کا جملہ ہے دعا میں، اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. علی کہہ رہا حافظ بھی نہیں پڑھ رہا. تو یہ کوشش کرو کہ یہ نماز آج کی رات امام حسن کی وسیلے سے پڑھنا اور پڑھ کے دعا کرو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ 15 رمضان تک ٹوٹل ایک پروٹیکشن اور رحمت کا آئے گا. اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، گناہ معاف ہوگی تو رحمت آئے گی. وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر رحمت نہیں آ رہی. لڑکی کی شادی ہے، کوئی پرابلم ہے، اس بے اولاد ہے اس کے لیے یہ بہترین رات ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے اس کے لیے بہترین رات ہے کہ یہ رات امام حسن سے مانگے. یقین کرو رمضان ختم نہیں ہوگا شکم مادر میں بچہ آ جائے گا. یہ کوئی گزر نہیں، اللہ سے خاطر مطلق ہے امام حسن کے وسیلے سے. اور کل صبح عید رمضان ہے، بس آخری بات، فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 2 رکعت امام حسن کی زیارت کی نماز پڑھنا، السلام علیکم یا بقیت المؤمنین، وہ والی چھوٹی زیارت امام حسن کی فجر کے بعد پڑھنے کے بعد حسن کا سفرہ کرو. یہ ایک عجیب سفرہ ہے، 3 سفرے بتاتا بس اسی میں جشن ختم. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سڈنی میں آپ کا 1 مہینے کا پورا رسک آپ اللہ کے ہاتھ میں، مولا کے ہاتھ میں، آپ سے کا پرابلم ہو بزنس میں، اس میں 1000 پرابلم، سب سے زیادہ رسک کے لیے 3 سفرے کرنا مہینے میں، 8 تاریخ 15 تاریخ اور 22 تاریخ چاند کی. اکیلے کرو، میاں بیوی مل کے کرنا، کوئی حرج نہیں. شوہر کو بلا کے کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے شوہر کو کھلانے کا. ابھی لوگ کہتے ہیں یار جیسے دعوت کی بات کرتے کہ میں اپنے لیے تو نہیں بول رہا، میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. مولانا بولے تھے غلط بات، میں اپنی دعوت تو نہیں مانگ رہا آپ سے، تو میں تو چلے جانے، میں تو مہمان ہوں.
اگر کوئی سفرہ کرے نا، کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا، ارے بابا ہم تھوڑی کھلا رہے، آنے والا خود رزق لے کے آ رہا اپنا، ہماری حیثیت کیا کسی کو کھلانے کی؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل کیا کہ تم کالے دسترخوان پہ کوئی آ رہا، 3 سفرے کرو ہر مہینے کی، آپ میرا ای میل لے لو، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، دنیا میں جہاں رہوں گا جواب دوں گا. You will see the change کہ آپ کا رزق کا سب پروٹیکٹڈ ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جاتا. 8 تاریخ 15 تاریخ اور 22 تاریخ 15 کو ہر مہینے کی امام حسن کا دسترخوان کرنا، صرف محرم سفر نہیں کرنا، یہ 2 مہینے چھوڑ دینا، محرم سفر کے بعد کر سکتے ہیں. 15 تاریخ امام حسن ہر مہینے، پھل پہ کرو، روٹی پہ کرو، خورمے پہ کرو، جیسا کرتے ہیں، فیملی مل کے کرو، فائن نو پرابلم، لیکن کرو گھروں. ایسے ایسے واقعات عرب میں یہ اتنا مشہور ہے، کویت میں، عراق میں یہ اتنا مشہور ہے عربیوں میں کہ جو کچھ نہیں کرتے ان کے بعد میں رزق ابھرنے لگا. امام حسن کے سب سے 8 تاریخ کو مولا عباس کا دسترخوان، 15 امام حسن، 22 تاریخ چھٹے امام، یہ 3 معصومین سے سفرہ کرو گھر میں. یہ امام حسن کے نام ایسے کہ امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں پورے غریبوں یتیموں کو کھلایا ہے. وہاں کا ایک سفرہ مشہور سفرہ تھا جو روز چلتا تھا، فقیر آتے تھے، غریب آتے تھے، مسافر آتے تھے، جو آتا تھا مدینے میں، کوفے میں آ کے مولا کے دسترخوان میں کھا کے جاتا تھا. تو یہ امام رزق کے لیے بہترین چیز ہے. تو آپ آج کل صبح میں ضرور پھل میں لا کے امام کی نظر دینا، پھر 22 تاریخ کو تو چھٹے امام کی، پھر آئندہ میں نے 8 سے شروع کرو. آپ دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے کہ امام حسن کے صدقے میں اللہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل دے گا انشاءاللہ. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اتنی آہستہ آواز پہ میں جشن ختم کرنے والا نہیں ہوں. ایک گھنٹے کی تقریر ہو گئی. میں تو 2 گھنٹے کرتا ہوں، لیکن میں سڈنی میں نہیں کر رہا، 1 گھنٹے میں ختم کر رہا. مجھے معلوم ہے 3 دن اور پڑھنا ہے، ذرا بڑھا دوں گا تو پھر لوگ آگے پیچھے ہوگی، پھر آگے کا بھی پورا پروگرام دہلی آؤں. میں بات ختم کرا. کل امام حسن کا، کل کی محفل بھی امام حسن علیہ السلام کے اوپر ہی ہوگی. کل میرے مولا کی ایک مخصوص دعا آپ کو دوں گا، مخصوص دعا امام حسن کی. آپ یقین کرنا وہ دعا انشاءاللہ، وہ دعا وہ پڑھے گیا، you will see انشاءاللہ. کل امام حسن کی زندگی کے دوسرے پہلو انشاءاللہ کل. دوبارہ مولا ہماری اس چھوٹی سی محفل کو قبول کر لے انشاءاللہ. آمین. آج کی رات کو آمین سب بولو یار، سب بولو، منہ سے بولو، دل سے بولو، خالی دل میں مت بولو. آپ کو پتا ہے ایک کی آمین قبول ہوگی نا، سب کی آمین قبول ہوگی. لیکن اچھا اعلان جو ہوا نا کل کا، میری خواہش ہے سڈنی والوں سے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے، کل 4 بجے آنا. کل کا یہ عمل ضرور کرنا. بہترین دن ہے 15 رمضان کا دن. اب میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے کر رہا. نماز نافلہ تیار زیارت عاشق، یو ول سی. آپ کل پڑھنے کے بعد آپ دعا دیں گے کچھ بھی. 4 بجے شام ول سٹارٹ، 5 بجے افطار سے پہلے ختم. ہر آدمی رہے 4 بجے، اور بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، بچوں سب کو لاؤ. کیوں؟ پتہ نہیں وہ معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوگی. رمضان 15 رمضان اور یہ عمل کل میں نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی کہ اللہ کا رسول بول رہا، عابد اللہ بھی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر ستاروں کے مانند تمہاری حاجات ہے، ستاروں کے کاؤنٹلیس پانی کے خطروں کے بعد ڈراپس آف واٹر کے بارے میں تمہاری حاجات ہے، اور تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت. زیارت عاشورہ ایڈ کی گئی، اللہ کے رسول نے نماز نافلہ تیار کے لیے کہا، علماء نے زیارت عاشورہ ایڈ. آپ دیکھنا میں کیسے مثال، میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، اچھی بات یاد آ گئی. یہ ٹیکسس ہیوسٹن کا واقعہ 4 یا 5 سال پہلے. اس بندے کو بلڈ کینسر تھا، بلڈ کینسر کنفرم بلڈ کینسر تھا. یہ عمل وہاں پہ کروائے گئے، میں تھا وہاں. اس کے بعد جب فائنل عمل کا دوسرے دن وہ گیا اپنے باپ کے ساتھ، چلیے اب جوان لڑکا کنفرم. تو جو کیمو شروع کرنا تھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے آنکولوجسٹ جو تھا، فزیشین اور چیف، اس نے کہا کہ اس کا چیک اپ پھر کرو. فائنل رپورٹس آئے، باپ بھی بیٹھا، پیشنٹ بھی بیٹھا، ڈاکٹر بھی بیٹھا. خود اس نے آگے کہا، اب وہ لڑکا بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں سیلس مینیجر یا مارکیٹنگ مینیجر ہے، بیٹھے. اس نے فائلز کو نئے جو رپورٹس آئیں اس کو دیکھا، جو پرانی رپورٹ تھی اس کو دیکھا. دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے اس
اس نے اسسٹنٹ کو بلا کے کہا بھائی یہ رپورٹس کیا لے کر آئے؟ رپورٹس تو غلط ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیشنٹ نہیں ہے رپورٹس میں، ایسا لگ رہا پیشنٹ تم نے بدل دیا۔ تو اس کے باپ نے کہا پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا، ڈاکٹر بدل گیا۔ کل ہم کو ڈاکٹر کو بدلنا ہے، سڈنی کو، اپنی ڈیسٹینی کے ڈاکٹر کو بدلنا ہے، کل تقدیر کو بدلنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبت اکبر کے صدقے میں کل سب لے کے جانا، امام حسن علیہ السلام کے صدقے۔ میری خواہش ہے کہ 4 بجے سب پہنچو، لیٹ مت آؤ، پھر افطار کا وقت آئے گا پرابلم ہو جائے گا، میں پورا نہیں کرا سکوں۔ چل ویل اسٹارٹ بائی 4، 3:30 3:40 پہ آ جاؤ۔ سنڈے ہے بھائی، کیا ہے کل تھوڑا کم سو نہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سٹی والوں سے میں بڑا خوش ہوں، 3 دن میں بہت، مولا آپ کو آباد رکھے، بڑا خوش رکھے، بڑا خوش رکھے۔ مجھے میلبورن سے فون آیا، پوچھا کیسے مومن؟ میں نے کہا بہت اچھے ہیں، اتنا ہے کہ تم لوگوں سے تو بہت اچھے۔ مولا سڈنی والوں کو آباد رکھے، پروردگار میرے مولا کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں، جتنے مومنین اس امام بارگاہ میں اور جتنے باہر ہیں، جتنے میلبورن میں، جتنے دنیا بھر میں آج کی رات جہاں میرا مولا حسن کا چاہنے والا ہے، اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، سب مل کے آمین بولیے۔ اور پروردگار امام حسن کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، امام حسن کے صدقے میں ہمارے روزوں کو قبول کر۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز ہیں دنیا بھر میں، اللہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ دنیا بھر میں جو بیمار ہے، سبت اکبر کا واسطہ مولا اور بیوی کے گھر کی پہلی خوشی ہے، اللہ ہر بیمار کو تو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دو، سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا اور جناب حمزہ کی خبر پہ سایہ کر، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سربلند کر، پروردگار ہر مولا کے گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، یہ رمضان ہم لوگ کی ہمارے لیے رحمت کا رمضان بن جائے۔ پروردگار اس غم کا وارث، اس امام حسن کا وارث فرزند زہرا ہمارے امام کو سلامت ہو، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل، دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی لہر میں آرام کر رہا، آج کی اس عظیم رات کا واسطہ تجھے، تیری اس رحمت کا واسطہ تجھے، تیرے ولی کی اور کنیز خاص کے گھر میں اس ولادت اور اس خوشی کا واسطہ ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر میں اپنی رحمتوں کو نازل، پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل۔ ایک سورہ فاتحہ آج جن مجلس کو، جس افطار کو جنہوں نے اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین